بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ انشاءاللہ آج ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلف الفضول میں شرکت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر۔ انشاءاللہ یہ آج پڑھیں گے اور آپ سنیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، بہت لطف آئے گا۔ حلف الفضول میں شرکت۔ جب قریش حرف فجار سے واپس آئے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ شہر زبید کا ایک شخص اپنے مال تجارت مکہ میں لایا، جسے عاص بن وائل سیمی نے خرید لیا مگر قیمت نہ دی۔ اس پر زبیدی نے اپنے احلاف عبدالدار المروم جیمی اور سیم بدی بن کعب سے مدد مانگی، مگر ان سب نے مدد دینے سے انکار کیا۔ پھر اس نے جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر فریاد کی، جسے قریش کعبہ میں سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اب حضرت کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو ہاشم، زہرہ اور بنو اسد بن عبد العزیٰ سب بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور باہم عہد کیا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے اور مظالم واپس کرا دیا کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب عاص بن وائل کے پاس گئے اور ان سے زبید کا مال واپس کرایا۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس معاہدہ کے مشابہ تھا جو قدیم زمانہ میں جو جرہم کے وقت مکہ میں بری مضمون ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حق رسانی کیا کریں گے اور قوی سے ضعیف کا اور مقیم سے مسافر کا حق لے کر دیا کریں گے۔ چنانچہ حرم جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے معرق تھے، ان سب کا نام فضل تھا، جن میں سے فضل بن عارث اور فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول سے موسوم کیا گیا تھا۔ اس معاہدہ قریش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اس سے نہ توڑتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایسے معاہدے میں حاضر ہوا کہ اگر اس سے غیر حاضری پر مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں پسند نہ کرتا۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا حلف الفضول کہہ کر پکارے تو میں مدد دینے کو حاضر ہوں۔ شام کا دوسرا سفر۔ جب حضرت کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کے صدق و امانت کا شعرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ نے، جو ایک معزز مالدار خاتون تھیں، آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا اور آپ کی ضروریات کا مستکفل تھا۔ جب آپ شام میں پہنچے تو بازار بصرہ میں ایک راہب نستورہ نام کے خانقاہ کے نزدیک اترے۔ وہ راہب میسرہ کی طرف آیا اور اسے جانتا تھا۔ کہا، اے میسرہ، یہ کون ہے؟ اس درخت کے نیچے اترا ہے۔ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں سے قریش سے ہے۔ راہب نے کہا، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس کے دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور کبھی دور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ وہی ہے اور یہی بالآخر انبیاء ہے، کاش میں ان کو پاؤں جس وقت یہ مبعوث ہوں گے۔ اور میسرہ سے کہا کہ ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔
حضرت بازار بصرہ میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آئے۔ جب حضرت خدیجہ نے جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانے میں بیٹھی تھیں آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو 2 فرشتے آپ کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ سے بیان کیا کہ میں نے تمام سفر میں آپ کا یہی حال دیکھا ہے اور اسراء کے قول و وصیت کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں مضاعف و نفع دیا۔ حضرت خدیجہ نے جو دیکھا اور سنا اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس طرح ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔